السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل رات 11:41 پر جب پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا اور لائٹ چلی گئی تو ملک بھر میں افواہیں پھیل گئیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق خیال آرائی کی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور موجودہ حکومت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ٹیلی فون کے ذریعے یہی موضوع چل رہا تھا۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ بے پرکی بھی اڑائی کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے یا حملہ کرنے والا ہے، اور اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس کی فضائیہ حرکت میں آ چکی ہے، اس کی نیول فورسز، اس کی گراؤنڈ فورسز، ان کو موو کرنے کی احکامات جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کل دھند بھی پڑ رہی ہے، بجلی بھی نہیں تھی اور ٹیلی فون کا نظام بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تھا، تو پوری پاکستانی قوم بڑی اضطراب کی کیفیت میں تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی مشکل سے ہو پا رہے تھے، اور کوئی ایسی اتھارٹی بھی نہیں تھی جو واضح طور پر قوم کو بتاتی کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ بعض حلقوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے جوہری اثاثے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، انہیں محفوظ مقامات پر شفٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آنے والے حالات میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان دشمن قوتیں انہیں ٹارگٹ کریں، تو اس لیے پاکستان ایز اے پریکاشنی میئر یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ بعض لوگ تو 2015 کی ایک تصویر بھی لے آئے جو ضلع نصیر آباد بلوچستان کی تھی، جو اس وقت دہشت گردوں نے ایک ہائی ٹرانسمیشن لائن اڑائی تھی جس کی وجہ سے پورا بلوچستان تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اس تصویر کو لگا کے یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے پاکستان کی پوری ہائی ٹرانسمیشن لائن اڑا دی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان ڈوب گیا ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں کی گئیں۔ بہرحال ہوا کیا، یہ جو وابڈہ حکام نے بعد میں بتایا کہ جو گڈو پاور سٹیشن جو ہے وہاں کی جو فریکوینسی تھی وہ 50 سے 0 پہ آ گئی اچانک سے، تو پھر وہ سسٹم ہی سارا ٹرپ کر گیا، اور کیونکہ ملک بھر کا جو پاور جو سسٹم ہے، بجلی کا جو سسٹم ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ پھر آٹومیٹکلی سارا سسٹم جو ہے نا وہ کلیپس کر گیا ہے، چوک ہو گیا ہے، تو وہ خود بخود ہی ایک خود کا نظام کے تحت وہ بند ہوتا گیا ہے۔ اگر یہ آٹومیٹک سسٹم نہ ہوتا تو پھر بہت نقصان ہونا تھا، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شام کے 3-4 بجنے والے ہیں، لیکن اب بھی ملک کے بیشتر حصوں میں بجلی بحال نہیں ہو سکی۔ کچھ بڑے شہروں میں، کچھ علاقوں میں بجلی بحال ہو چکی ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی۔ وابڈہ حکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر متعلقہ منسٹر اسد عمر صاحب کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو وہ رات کو کافی دفعہ انہوں نے سوشل میڈیا پر قوم کو آگاہی وہ دیتے رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کے پر بھی پوری قوم کو رسائی حاصل نہیں تھی، اور پھر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے موبائل بھی کام نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے یہ جو آواز ہے وہ پوری قوم تک نہیں پہنچ سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ظاہر ہے یہ روز روز نہیں ہوتے، یہ پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں من حیث القوم اپنے اعصاب پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہمیں خوف زدہ ہونے کی بجائے، افواہ سازی کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اپنی فورسز پر، اپنے سیکیورٹی اداروں پر
اور اپنے نظام پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ پچھلے کئی عرصے سے آپ ہمارے سابقہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، میجر، اس وقت اب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اس وقت میجر جنرل تھے آصف غفور صاحب، وہ ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے تھے، ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے تھے۔ وہ یہی ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ جنگی حکمت عملی اس نے اختیار کر رکھی ہے کہ افواہ سازی کو جنم دیا جائے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے، اور ایسے مواقعوں کو استعمال کیا جائے جس سے بے یقینی مزید بڑھے، قوم کا اعتماد ختم ہو، اور جھوٹ کو اتنی وافر تعداد میں بولا جائے کہ وہ سچ نظر آنے لگ جائے۔ ہمیں دشمن کے اس پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اسپیکولیشن میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں، یہ سازشی تھیوریز، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک لازمی جزو چلی آ رہی ہیں۔ ہم جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی سازشی تھیوری کا شکار رہتے ہیں، اور یہ بعض اوقات سچی بھی ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا کہ ایک فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور بجلی چلی گئی ہے، لیکن ہم نے اس کے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی بنا دی ہے، مارشل لا بھی ملک میں لگ گیا ہے، یہ خبر بھی ہم نے اڑا دی ہے، ہم نے اس کو اپنے جوہری اثاثے منتقل کرنے کی بات بھی کر دی ہے، اور ہم نے دہشت گردی کے بڑے واقعے سے منسوب کر دی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہم وطن پاکستانیوں کی باتیں بھی لکھی ہیں، بوٹوں کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی باتیں لکھی ہیں۔ تو ہم جو بہت سنجیدہ چیزوں کو بھی بہت مذاق میں لے لیتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گہرائی کی بجائے بہت سطحی پن آتا جا رہا ہے۔ اور جب کوئی قوم وزڈم کی بجائے، ڈیپتھ کی بجائے، ویژن کی بجائے سپرفیشل ویژن رکھتی ہے، ہر چیز کو سطحی نگاہ سے دیکھنے کی عادت بنا لیتی ہے، تو پھر وہ سراسر گھاٹے کا سودا کرتی ہے، سراسر وہ خسارے کا کام کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب جو دور ہے یہ سائبر وارفیئر کا دور ہے، ہمیں اپنے اندر بالغ نظری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت اس بھارت کے نشانے پر ہیں جس نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بیکا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، جس کے تحت امریکہ ہماری ہر طرح کی انفارمیشنز بھارت کو دے رہا ہے، اور بھارت کی پوری پشتیبانی اسرائیل بھی کر رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے، اس کی جو NDS جو اس کی سیکیورٹی، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ہے تو افغانستان کی، لیکن اس کا جو اہلکار ہے وہ ان سب نے راہ سے تربیت لی ہوئی ہے، اور وہ احکامات بھی راہ کے مانتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ راہ کے ہر حکم کی تابع داری کرنا NDS اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس وقت ایک طرف راہ ہے، NDS ہے، اور ہمارے کچھ برادر اسلامی ممالک جنہیں ہم کہتے تھے ماضی میں، ان کی مہربانی بھی پاکستان پر ہیں۔ تو پاکستان ایک طرف سے محاصرے میں ہے۔ اس کیفیت میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اور اس 5th جنریشن کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے رویوں میں بالغ نظری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس طرح کے رویے، اس طرح کے رد عمل کو سے ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ قوم جو ہے اگر اس کے پاؤں اکھڑ گئے، اس کے قدم اکھڑ گئے، تو پھر ایسے جو گھٹیا جو دشمن ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بھارت بہت ہی گھٹیا دشمن ہے، وہ ہر طرح کی حرکت کر سکتا ہے، اور وہ ماضی میں بھی کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج کل تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنی چین اس کو دباتا ہے، دبوچتا ہے، اس کو اپنے گھٹنوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، وہ اپنا سارا غصہ پاکستان کے خلاف نکالتا ہے۔ ایون اس نے 700 مسلح لوگوں کو
तैयार करके अफ़गानिस्तान में रखा हुआ है कि तुम लोगों ने बलूचिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करनी है, और हर एक वाक़े के लिए, दहशतगर्दी के हर एक वाक़े के लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपया अदा किया जा रहा है। तो दुश्मन हमारे सर पर बैठा हुआ है, भारी मिकदार में वो उनको असलहा और वसाइल फराहम कर रहा है, पैसे दे रहा है, सहूलतें दे रहा है। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर भी अब बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो हमारी फ़ौज पर भी तनकीद कर रही हैं, हमारी इंटेलिजेंस इदारों पर भी तनकीद कर रही हैं, इवन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बदकिस्मती से नारे लगाए जा रहे हैं। और अब तो हमारे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी नहीं बख्शा जा रहा। तो अब हमारी जो असास है, पाकिस्तान की जो असास है, पाकिस्तान की जो बुनियाद है, पाकिस्तान की इमारत जिन सतूनों पर खड़ी हुई है, अब उन सतूनों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए वो मुहब्बे वतन हल्के, वो पाकिस्तानी शहरी जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, वो अब गैर जानिबदार होकर ना बैठ जाएं, ला ताल्लुक़ कहकर ना बैठ जाएं, वो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और अपने पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस तरह की अफवाह साजी से बचें जिस अफवाह साजी के नतीजे में पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान कोई रियासत नहीं है, कोई बनाना रियासत है जिसका कोई वजूद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान जो है ये 20-22 करोड़ इंसानों का, जो गैरतमंद इंसान हैं उनका मुल्क है। और हमारी अफवाज जो हैं वो दुनिया भर में उनका डिसिप्लिन और उनका जो किरदार है, उनका जो जज्बा है वो तस्लीम किया जाता है। फिर हमारा मिज़ाइल प्रोग्राम है, हमारे एटमी असासे हैं, हमारा हर तरह का इंटेलिजेंस निज़ाम है, हमारी ISI से बड़ी बड़ी आलमी एजेंसियाँ मात और शिकस्त खा चुकी हैं। इन सब असासों के बावजूद भी अगर हम अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते या उससे मोहब्बत करते हैं लेकिन उसकी असास पर हमला करने वालों का सामना नहीं करते और उनका मुकाबला नहीं करते, तो फिर मैं समझता हूँ ये हमारी कमज़ोरी है। हर वो तबका, हर वो पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क पे हमला करता है, हमारी मुल्क की असास के पे हमला करता है, हमारी मुल्क की बुनियादों पे हमला करता है, हम सबको उसका मिलकर मुकाबला करना है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।